ڈاکٹر طارق صاحب دو باتیں بتائیں آپ. پہلے تو علیمہ خان اور علی مین گنڈا پور کے بیانات سے وہ کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں. مروت صاحب نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان کو سپورٹ کر رہی ہے اس پورے پروسیس میں کہ وہ جانشین بن جائے عمران خان کی. تو آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں سیم پیج کے اوپر, تو آپ لوگ اس پروسیس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے علم میں تو ملک صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی پشت پناہی وغیرہ حاصل ہے. اسٹیبلشمنٹ تو میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں برملا کہ وہ ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جن چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے وہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. امریکہ جیسے ملک میں گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر نہیں چلتی. کوئی بھی سپر پاور آپ لے لیں, وہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات سر آپ کا رول بڑا سسپیشیس ہے سر. ابھی آپ نے علی مین کی جو 6 مہینے پہلے ملاقات نہیں کرائی, کورٹ آرڈر آ جائے جو مرضی آ جائے آپ دروازہ نہیں کھولتے ڈالے, اور ابھی آپ نے 2 دن پہلے دروازہ کھولا ہے, آؤٹ آف 10 ملاقات کرا دی. عمران خان کی ملاقاتیں ہیں وہ اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میڈیا پہ عام طور پہ نہیں آتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب ان کے ایم این ایز جاتے ہیں ملاقات 4 لوگوں کی ہوتی ہے, بندہ وہاں پہ جناب وہ 400 اکٹھا ہوا ہوتا ہے, آمد و رفت میں تعطل ہوتا ہے, وہاں پہ 4-5 ہزار قیدی ہیں, سب کی فیملیز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ملنے ہونے آتے ہیں, ان کی ضرورت کی اشیاء فیملیز ان کو فراہم کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ 400 بندوں کے ساتھ چلے جائیں, قافلے لے کے چلے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ابھی خود شیر افضل خان بات کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ان کے لیڈر لسٹیں بھی دیتے ہیں, ان کے اندر اپنی جو دڑا بندیوں کی بات ہو رہی ہے, کھینچا تانی ہے, اس سے کوئی ملتا ہے کوئی نہیں مل پاتا. میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے یہ مکمل فائدے میں ہے کہ عمران خان سے کوئی سیاسی لوگ بات ملیں, سیاسی بات کریں, کوئی سینٹی کی بات ہو, کوئی عقل کی بات ہو, کیونکہ ان سے جو لوگ ملتے ہیں جو وہاں پہ اوٹ پٹانگ مشورے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں باہر ٹاکس ہوتی ہیں اور جو فیصلے نکلتے ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں, جو نہ ملک کے فائدے میں نہ سسٹم کے فائدے میں. ابھی جنہوں نے ایک بات کی نا, میں ایک اور بات آپ کو کر دوں, اور وہ بھی میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں بریکنگ نیوز ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہماری قائمہ کمیٹیز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز انہیں کہتی ہیں, ان سے استعفے دے چکی ہے. ان کے پاس 10 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ تھی, ان سے استعفے دے چکی ہے. اور ایک جو سب سے اسٹرانگ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہوتی ہے جسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتے ہیں, اس کی چیئرمین شپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی, اس سے بھی وہ استعفے دے چکی ہے. ان تمام استعفوں کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا تھی سر؟ شیر افضل خان کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف جنید اکبر خان کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی یہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو گروپ ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کیوں ہے, اس کو ہٹانے کے لیے ایسی چال چلی گئی ان کے مخالف گروپوں نے تحریک انصاف کے اندر کہ وہ سب کو استعفے دلوائے انہوں نے, صرف مقصد تھا جنید اکبر کو ہٹانا. آپ کنفرم کر لیں.